آپ دیکھ رہے ہیں کویسچن آور ود مونا عالم. پچھلے ہفتے بھی ہم نے جس ایک موضوع کے اوپر بھرپور طور پر اس کو کور کیا, تھوڑے اس کے وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے اور اصل مدعا کیا ہے, اس میں مزید اضافہ ہوا ہے اور وہ ہے دو حکومتی اتحادی یعنی کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان گولہ باری جو کہ شدت اختیار کر گئی ہے اوور دا پیسج آف ٹائم. اس کے اوپر ظاہر ہے پی ٹی آئی کا ایک اپنا ویو ہے. اگر وہ چاہیں, اگر پولیٹیکلی وہ اس چیز کو سمارٹلی لے کر چلیں تو وہ اس کے اوپر کافی کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ انگیج کر سکتے ہیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت ایسا کچھ کرنے میں بہت وقت جائے گا, کیونکہ ان کو اپنی لڑائیوں سے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے فرصت نہیں ہے. اور گنڈا پور صاحب نے جو ہے اس میں ایک نیا اضافہ کر دیا ہے, چونکہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب اس حد تک بات کر چکے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایم آئی اے کی ایجنٹ ہیں اور وہ باقاعدہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے پر تلی ہوئی ہیں اور خود چیئرمین بننا چاہتی ہیں. اس جو آپ اپنی اسکرین پر یہ ویڈیو کی ایک وہ دیکھ رہے ہیں, یہ اسی پیغام میں انہوں نے یہ والی بات کی. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ وہ کوئی چیئرمین نہیں بننا چاہتی, اور لیکن گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے, اور بلکہ یہ ساری بریفنگ وہ بانی پی ٹی آئی کو بھی جیل میں جا کر کوئی 2 گھنٹے طویل ملاقات میں دے چکے ہیں. اب ہونے کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے پارٹی پہلے اپنے آپ میں فگر آؤٹ کرے گی کہ کون سگا ہے اور کون سوتیلا ہے. اسی سے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو فرصت نہیں ملے گی, ورنہ اگر آپ اس کو نیشنل سکیل پہ دیکھیں تو پی ٹی آئی اس پوری چیز کو بڑا سمارٹلی پلے کر سکتی ہے. اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی, یہ بڑے اچنبے کی بات ہے کہ معاملات کو کسی طرف ایسا لگتا ہے کہ روکا نہیں جا رہا. کئی سارے حکومتی فریق ہیں جو کہ اس معاملات میں ثالثی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کی بہرحال جو کوششیں ہیں وہ رائے گاں جا رہی ہیں. کس طرح سے, کیونکہ جو دونوں اطراف سے شدید ترین جملوں کا تبادلہ ہے وہ جاری ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ہو یا دوسری طرف سے پیپلز پارٹی کی بھی طرف سے ہو. دونوں کو ہم لوگ کور کریں گے. قمر زمان کائرہ صاحب, جن کو ہم لوگ ویسے پروگرام میں جب ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ہم لوگ اس بات کے اوپر بڑا ایک وہ امیوز بھی ہوتے ہیں کہ ان سے تو ہم وہ اتنا ایک وہ اتحاد کے خواہاں ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے, اور وہ ایک اتنے پروپوننٹ ہیں اس اتحاد کے کہ ان سے تو ہم اگر کوئی سوال کر بھی لیں تو وہ اس کا جواب دینا اوائڈ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کا جواب نہ دینا پڑے. کئی مرتبہ اپنی پارٹی پہ بھی تنقید کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نامناسب بات تھی, یہ ہمارے پارٹی کے فلانا معزز لیڈر کو یا کسی کو بھی نہیں کہنی چاہیے تھی. وہ تک جو ہے مجبور ہو گئے ہیں کہ اس پوری فضا میں پی ایم ایل این کے خلاف بیان دیں. تو بہرحال دیکھ چلیے گا کہ اس پوری چیز میں اب جو یہ ڈراپ سین مزید سامنے آیا ہے وہ کیا ہے. حکومتی اتحادی آمنے سامنے, پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات کے خلاف قومی اسمبلی ایوان سے باقاعدہ واک آؤٹ, اور یہاں سے بیسکلی یہ سچویشن مزید انٹینس ہو گئی ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی درخواست پر پیپلز پارٹی اراکین کی ایوان میں واپسی, دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی. اسحاق ڈار صاحب, میں نے اپنی طرف سے ٹیم بھیجی اور مذاکرات بھی ہوئے, ہمیں کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں, لیکن آن گراؤنڈ حالات جوں کہ توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی. نوید قمر, کہا گیا مریم نواز معافی مانگے. اب ناظرین یہ ہے جو کہ اس میں مزید فریش جو تبادلہ ہوا ہے جملوں کا. کہا گیا مریم نواز معافی مانگے, واک آؤٹ کیا گیا. مریم نواز کبھی کسی سے معافی نہیں مانگے گی, معافی وہ ترجمان مانگے جس نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس پہ ان کی طرف ایک تقاضا, میں صوبائیت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی, لیکن جب پنجاب پر بات کی جائے گی تو مریم نواز جواب تو دے گی. آئندہ پنجاب کے عوام پر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنبیہ. 3 پریس کانفرنسز روز ہوتی رہیں, میں خاموش رہی. بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے خبردار کر دیا. مجھے کہا جا رہا تھا کہ عالمی اداروں سے مدد کیوں نہیں مانگی, جب عوام کی خدمت کی نیت ہو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وزیر اعلیٰ پنجاب, حکومت سے ماضی میں جیسے علیحدہ ہوئے وہ ہمیں یاد ہے, بھولے نہیں. ہم نے وزارتیں لیے بغیر حکومت کے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, لیکن اس کا مطلب کوئی بلینک چیک دینا نہیں ہوتا کہ حکومت جو چاہے وہ کرے. قمر زمان کائرہ, پنجاب حکومت کو اب تک سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ ہی معلوم نہیں, تو متاثرین تک مالی امداد کیسے پہنچے گی. پنجاب حکومت اکثر خیبر پختونخوا کی نقل کرتی ہے, لہٰذا خیبر پختونخوا کی طرح 3 ہفتوں میں سیلاب متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کی پالیسی بھی اپنا لے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا بھی اس میں انہوں نے بھی اپنا انپٹ دیا اور زوردار حملہ کیا پنجاب گورنمنٹ کی گورننس کے اوپر. اور جس کو دیکھو وہ منہ اٹھا کر پنجاب پر انگلی اٹھانے آ جاتا ہے, جنہیں اپنے صوبے کی خبر نہیں, ان کے ہاں دہشت گردی, کرپشن, لاقانونیت اور بد انتظامی روزانہ دروازے پر دستک دیتی ہے, وہ پنجاب پر بات کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ کا بھی اس پہ پلٹ وار جوابی وار.
بہرحال ناظرین، اوور ٹو آر گیسٹس کے جو سوالات ہم نے اٹھائے